آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ کچھ نوازوں کا اپنے پیاروں کا، کچھ نوازوں کا اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو۔ در پہ آیا ہو بن کر سوالی، در پہ آیا ہو بن کر سوالی، اور حق سے پائی وہ شان کریمی۔ مرحبا دونوں عالم کے والی، ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی۔ حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی۔ اسی کی قسمت کا چمکا ستارہ، اسی کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، اسی کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی۔ جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی یہ حسین کا انجام خوب ہے۔ قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے، دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے۔ بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات۔ میدان کربلا میں شہ خوش حسان نے، میدان کربلا میں شہ خوش حسان نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچالی، ہاں آبرو دین حق کی بچالی۔ وہ محمد کا، وہ محمد کا، وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم، امتی یہ کہیں گے خوشی سے، ہاں امتی یہ کہیں گے خوشی سے۔ آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی۔ آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی۔ کاش پورنم دیار نبی میں جیت جی ہو بلاوا کسی دن، ہمارا جیت جی ہو بلاوا کسی دن۔ حال دل مصطفیٰ کو سناؤں، حال
دل مصطفیٰ کو سناؤں، تھام کر ان کے روزے کی جالی، تھام کر ان کے روزے کی جالی، بھر جھولی صلی اللہ، بھر جھولی میرے آقا، بھر جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان مبارک کے خصوصی سحر نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان زید اختر حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج 16ویں سحری کا آغاز اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے دوست یاروں کے ساتھ، حلقہ احباب میں اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ گویا کہ یہ سحری اس لیے مبارک بھی ہے، اور یہ طاق راتیں مبارک بھی ہیں، خاص راتیں مبارک بھی ہیں، کیونکہ یہ رمضان مبارک برکتوں کا مہینہ، یہ رمضان مبارک رحمتوں کا مہینہ، یہ رمضان مبارک فضائل و برکاتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اور خاص طور پہ اس عشرے کی کیا ہی بات ہے، کیونکہ اس عشرے میں عشرہ مغفرت کہا گیا ہے۔ اس عشرے کو، اس عشرے میں لوگ اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، آ میری بارگاہ میں آ اور میں تجھے معاف کر دوں۔ تو میرا رب تو بے حساب بخشش و مغفرت فرماتا ہے، بے حساب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ وہ رب جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرے، تو اس رب کی بارگاہ میں انسان کیوں نہ جائے۔ کوشش کریں، اپنے چاہنے والوں کا خیال کریں، محبت کریں اور محبت کا درس دیں۔ ناظرین، اس خوبصورت سحر نشریات کا آغاز حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے ہیں، اور باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے بھی ہوتا ہے، حمد باری تعالیٰ سے بھی ہوتا ہے، نعتیں بھی پیش کی جاتی ہیں، اور آپ کے مسائل کا حل علماء کرام کی باتوں میں، گفتگو میں آپ جانتے ہیں، اور اس کے لائک کومنٹس آپ لوگ ہر ٹرانسمیشن میں کیا کرتے ہیں، اور سراہ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی پسندیدگی کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری کاوشوں کو کس طرح سے پسند کیا کرتے ہیں۔ اور اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو سجانے میں جن برانڈز کا، جن سپورٹیو پارٹنر کا کردار ہے، وہ آج میں بتا دوں۔ احسان آئل اینڈ گیس کمپنی ہمارے ساتھ ہیں، فورن ایئر پروڈکٹس ہمارے ساتھ ہیں، الماس ہمیران کے ڈریسز ہمارے ساتھ ہیں، خاص کر کے ایکسائڈ کمپنی کے گفٹس ہمارے ساتھ ہیں، خان فوڈز کے گفٹس ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں جو میں جن کے ڈریسز ویئر کیا کرتا ہوں، ڈی جاوو میل کلیکشنز کے ڈریسز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ نوید احمد صاحب کے ڈریسز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ اور خاص طور پہ ایک اور جو ہمارے ساتھ ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے ہمارے برانڈ پارٹنرز ہیں، اور آج ہمارے اس سیٹ کی زینت بھی ہیں، نیکزیٹ 360 ایجوکیشن سینٹر کے بانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو رہے گی۔ اور خاص طور پہ اگر میں اس کے علاوہ برانڈنگ پارٹنرز کی بات کروں، امداد عظیم آرگنائزیشن ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، پاکستان بزنس کلب فورم ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، دا بیوٹی مارک سیلون ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، سروسز فاؤنڈیشن ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ تمام سپورٹیو پارٹنر کا بہت شکر گزار ہیں، اور آئیے اس خوبصورت لمحے کو مزید خوبصورت بناتے ہیں، کیونکہ آج خوبصورت لمحہ یہ اس لیے بھی خوبصورت بنے گا کیونکہ بہت اچھے نامور ہمارے ساتھ سنخان رسول موجود ہیں، ملک کے نامور اور مذہبی اسکالر عالم دین موجود ہیں، اور خاص طور پہ آج جو ہماری زینت بنے سماجی رہنما بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو پہ بھی گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ نیکزٹ ایجوکیشن سینٹر، نیکزٹ 360 ایجوکیشن سینٹر کے بانی اور مارکیٹنگ ہیڈ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر میں پہلا تعارف کراتا چلوں، ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر موجود ہیں جناب علامہ زبیر مدنی صاحب، آئیے گفتگو کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور ثنا خاں جناب حافظ عابد رضا قادری صاحب، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہیں عابد بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، جب بھی پتہ لگتا ہے آپ کے حوالے سے غائبانہ تعارف رہتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ مدینے کی گلیوں کو چھوم رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، حضور کی ثنا خوانی کا صدقہ ہے، ماشاءاللہ، اور K21 کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور اس ٹی وی کی بدولت میں آپ کو بتا بھی دوں یہاں حاضرین کو بھی، ناظرین کو بھی، کہ الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह 20 तारीख को मेरी फ़्लाइट है मदीना शरीफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा, मैंने आपको बताया था ना, जब भी इनसे का तारुफ होता है ना तो यही सुनते हैं कि ये मदीने में तशरीफ़ फरमा हो गए हैं, जाने वाले हैं या वहीं पे तशरीफ़ रखते हैं। तो कितनी खूबसूरत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के सदक़े में इनको बार बार हाज़िरी अल्लाह ताला नसीब फरमा देता है, हुज़ूर अपने कदमों में बुला लेते हैं। और इसी तरह से मोहब्बत का दर्ज देना चाहिए। और क्या पता ये रमज़ान हमारा आखिरी हो, क्या पता ये दिन हमारे आखिरी हो। अल्लाह ताला मरने से पहले अपने महबूब का दीदार और अपने घर का तवाफ़ खाने काबा हम सबको नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ साथ हमारे साथ जो मैंने आपको बताया था एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छे अमल रवा हैं। और अगर खदमात इनकी बात करें तो इनकी गुफ्तगू में भी आप जान सकेंगे। नेक्स्ट डे 360 एजुकेशन सेंटर के ये रूह हैं, रवा हैं, चेयरमैन हैं जनाब सेमी हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है समी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपसे काफ़ी सारी गुफ्तगू करनी है। देखने वाले नाजरीन को हमें बात, क्योंकि यूथ हमें फॉलो कर रही होती है और काफ़ी एजुकेशन के हवाले से लोग हमें फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनके जो सवालात हैं उस पर हमें आपसे बहुत सारी गुफ्तगू करनी है। अच्छा, इनके इदारे से वाबस्ता एक और शख्सियत जिनका, क्योंकि किसी भी इदारे को अच्छा बनाने के लिए एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बड़ा अहम किरदार हासिल होता है। उस मार्केटिंग के डिपार्टमेंट को मज़ीद अच्छा जो बनाते हैं वो हैं हेड ऑफ बिज़नेस एंड मार्केटिंग है नेक्स्ट 360 एजुकेशन सेंटर के जनाब सैयद मोहम्मद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं। अच्छा, बिलाल साहब के साथ मैं अपने जो आखिरी हमारे गेस्ट हैं इस खूबसूरत नशरियात के और स्पेशल हैं, बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी बात करी नौजवानों की, नौजवान हमें देख भी रहे होते हैं, सपोर्ट भी कर रहे होते हैं लाइक कमेंट्स के थ्रू भी, तो ख़ास तौर पे नौजवान के हवाले से ये काम कर रहे हैं। और इनकी जो, अगर मैं आपका एक मुख्तसर सा तारुफ़ कर रहा हूँ, तो यूथ फाउंडेशन के हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं और ख़ुद भी यूथ का पार्ट हैं। अगर मैं उनकी तारीफ़ों के पूल मानूँ आपको तो माशाल्लाह बेहिसाब तारीफ़ें। जब आप हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे बाकायदा तो आप उसको देख भी सकेंगे, जान भी सकेंगे और सराहेंगे भी। यूथ फाउंडेशन के ऑनर हैं, चेयरमैन हैं और फाउंडर हैं जनाब अस्करी देवजानी साहब। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्करी भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हवाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? शुक्र परवरदिगार। अस्करी भाई से कबल इससे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे, बहुत सारे सवाल हमें पूछने और आपको जवाबात देने। आज आपकी एक्टिविटीज़ के लिहाज से जो आपकी खदमात हैं, खदमात इंसानियत के हवाले से, सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से, यूथ के हवाले से ख़ास तौर पे, तो कबल इसके अस्करी भाई और हमारी जो समी हाशमी साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे। क्योंकि इस लम्हे को और पुरनूर हम बनाते हैं, पुरकैफ बनाते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से और उनके तुफ़ैल से। क्योंकि ये सारा करम ही मेरे हुज़ूर का है और ये सारी नवाजिशें ही हमारी अहले बैत की हैं। तो इसका भी तज़किरा जारी व सारी रखते हैं। और आगाज़ में हाफ़िज़ आबिद रज़ा कादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा नात रसूल मकबूल या हमद बाई ताला से बाकायदा आगाज़ करें। सैयद मरहूम अदीब रायपुरी साहब का कलाम पेश करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह पसंद आए। बिस्मिल्लाह। आजा मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, आजा मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या, सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या। आपकी बात का जवाब। नाज़ाद सफर गए न कोई काम
وہ کبھی عجب کیا ان کے کرم سے سگرا اگر پھول کھلائے تو عجب کیا کیا خوبصورت کلام ادیب رائے پوری صاحب کا پیش کر رہے تھے حافظ عابد رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور مزید بھی ان سے کلام سنیں گے ہم ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. ناظرین میں بتاتا چلوں کیونکہ جب عقیدت والی بات ہوتی ہے نا تو عاشق کے دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ اور جب پہنچ جاتا ہے بلاوا آ جاتا ہے مدینہ پاک میں کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے. کروں مدحا اہل دول رضا پڑی اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا بلقل الا بھی کمالی ہی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی رہنما جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ہر جگہ پہ منظر عام پہ نظر آتے ہیں. افطار دسترخوان کی صورت میں اگر بات کی جائے راشن ڈرائیوز کی صورت میں بات کریں اور خاص طور پہ نوجوانوں کی رہنمائی میں پیش رہتے ہیں اور آرگنائزیشن بھی ایسی رن کر رہے ہیں کہ جب انسان سوچتا ہے اور نام اس کا واضح ہوتا ہے اور ہر کسی کا آج کل موٹیو بھی اور یہ تو برسوں سے اس منصوبے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عسکری دیوجانی صاحب جو کہ یوتھ فاؤنڈیشن کے بانیوں چیئرمین بھی ہیں. آئیے گفتگو کرتے ہیں عسکری دیوجانی صاحب سے. عسکری بھائی یہ بتائیں کہ آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے رمضان میں تو وہی ایز یوزول جو مصروفیات ہوتی ہے بس جس طرح گزشتہ سالوں میں ہوتی تھی بس اسی طرح گزر رہے رمضان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بتائیں ہر سال کی طرح عام طور پر افطار دسترخوان کی صورتحال میں ہم آپ کو دیکھتے تھے پیشم پیش ہر سال ہوتا تھا دسترخوان اور ہماری چینل کی کوریج بھی آپ کو حاصل ہوتی تھی لیکن عام طور پر اس سال دسترخوان نہیں دیکھنے کو ملا. اس سال اصل میں جہاں ہم دسترخوان لگاتے تھے اسی کے تھوڑے سے آگے جو ہے الحمدللہ ماشاءاللہ روڈ پر یعنی نمائش چورنگی پر بہت بڑے بڑے اچھے دسترخوان لگے ہوئے ہیں جیسے جے ڈی سی ہو گیا دوسرے ادارے ہیں آواز ویلفیئر ہے دوسرے بھی بہت سارے ادارے ہیں. تو ہم نے اس بار تھوڑا سا پروگرام یہ چینج کیا کہ ہم لوگوں کو بنسبت یہ کہ ایک ہی جگہ پہ جہاں پروگرام ہو رہا ہے افطار کا ہم بھی وہیں پروگرام کریں اس سے اچھا ہے ہم نے لوگوں کو جو ہے روزگار کی طرف جو ہے ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیا کہ ان کو جو ہے روزگار دیا جائے سیلف امپلائڈ کیا جائے کہ کچھ میں ہم نے جو بالکل پیورلی وائٹ کالر لوگ ہیں ان میں بائک کی ڈسٹریبیوشن کر دی کسی کو کیبن کھلوا کے ارینج کروا کے دے دیے. لیڈیز کے لیے ایمبرائڈری مشینیں جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا سلائی مشینیں دی جاتی تھی اس بار ہم نے ایمبرائڈری مشین ان کو دی ہے تاکہ جو ایمبرائڈری مشین میں آنا اچھا ہوتا ہے تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے بنسبت یہ کہ ابھی جی ہاں افطاری آلریڈی ہو رہی ہے 4-5 افطاریاں ہو رہی ہے وہاں پر اور بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے افطاری ہم بھی اس کو کنٹینیو کریں ہم نے کہا دوسرا کام کر لیا جائے. اور اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے کسی انسان کو اپنے پیروں پر آپ نے کھڑا کر دیا نوجوانوں کو تو کم سے کم مانگنے کا یا بٹھا کر کھلانے کے تو آپ اس کی ہیبٹ نہیں بنا رہے ہیں نا اور کسی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دینا ہی اصل چیریٹی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑا اچھا اہم کردار ہے ہمارے عسکری دیوجانی بھائی کا اور یوتھ فاؤنڈیشن کا. عسکری بھائی سماجی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ کافی متحرک نظر آتے ہیں آپ خدمت انسانیت میں اور اگر دیکھے جائیں تو لوگوں کا ساتھ بھی بہت اچھی طرح دیتے ہیں ہر طرح سے جو بھی آپ کے پاس سپورٹ کے لیے آتا ہے. کبھی کوئی خوف کوئی ڈر محسوس ہوا؟
نہیں، خوف الحمدللہ پروردگار کا احسان ہے، کبھی اس چیز میں خوف محسوس نہیں ہوا، کیونکہ ہم کوئی غلط کام کر نہیں رہے، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بہت سی دفعہ جو ہے آوازیں دبائی جاتی ہے ہماری، لیکن ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ کبھی خوف محسوس نہیں ہوا. بس یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی کام کر رہے ہیں پروردگار کی ذات راضی ہے، آخرت میں ہمیں جواب انہی کو دینا ہے، اللہ کو ہی جواب دینا ہے. اگر وہ راضی ہے تو ہمیں پھر دنیا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مین فوکس ہمارا یہ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. اور یقین کریں جب رب راضی تو سب راضی، میرا تو یہی ماننا ہے. عسکری بھائی ایک سوال اور ہے، آپ کے فلاحی کاموں میں سے ایک کام جس کا میں نے آپ کے حلقے احباب میں کافی تعریفیں بھی سنی ہیں کہ آپ تدریسوں وغیرہ کے شعبے میں کافی متحرک ہیں، کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ تدریس کا اصل میں 4 سال پہلے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا. پہلے یہ بچوں کی صورت میں ہم کرتے تھے کہ چھوٹے بچے جو ہے ان کو جو ہے اپنے مدرسے میں ہم ایڈمیشن دیتے تھے، اور کراچی کے ڈیفرنٹ ایریاز میں ہم نے مدرسے کھولے تھے. کراچی سے باہر بھی ایک جگہ کھولا تھا، بلکہ کھولا ہے سوری. اور اب جو ہے آہستہ آہستہ ہم نے اس میں جو ہے کم عمر بچوں کے ساتھ بڑے عمر کے جو خواتین ہوتی ہے، لڑکیاں ہوتی ہے، ان کو بھی لیا ہے ہم نے. اور اب جو ہے بالکل جو خواتین ہوتی ہے ان کو بھی ہم نے اپنے یہاں ایڈمٹ کر لیا ہے، ماشاء اللہ. کیونکہ اصل میں خواتین کا جو ہے کردار بہت اہمیت کا حامل ہے. ایک عورت اگر چاہتی ہے تو وہ اپنی پوری نسل کی جو ہے پرورش صحیح طریقے سے کر لیتی ہے. تو ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہم عورتوں کو اتنی تعلیم دے دیں ہم کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے اس راہ پہ گامزن کرے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے صحیح طور پر اور اخلاقی طور پہ اچھے طور پہ جو ہے گزار سکے وہ. تو اس لیے ہم تدریس کا کام جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم جاری رکھیں گے. اور ہم جو ہے ابھی اور بھی ہمارا سینٹرز کھولنے کا ارادہ ہے، لیکن ہم سب سے پہلے کوانٹٹی پہ نہیں کوالٹی پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ کتنے جو ہمارے یہاں پڑھنے آتے ہیں بچے یا خواتین جو بھی پڑھنے آتی ہیں ہمارے یہاں، وہ یہاں سے کیا سیکھ کے جاتی ہے. ابھی نمبر آف سینٹرز کتنے قائم ہو چکے ہیں؟ 3 ہو چکے ہیں. اور ان کی لوکیشنز؟ ایک پی سی ایچ ایس میں ہے، ایک ملیر میں ہے، ایک گلگت میں ہے. اچھا، ابھی انشاءاللہ تعالی رمضان کے اتنی دور بھی آپ ہی فوکس کرتے ہیں؟ جی جی جی، میں ایک مرتبہ ہو کر آیا تھا وہاں پر. اب ماشاءاللہ ہماری ٹیم ہے وہ اس کو رن اپ کرتی ہے، اور ویسی خواتین کا ہوتا ہے تو میرا جانا ضروری نہیں ہوتا، صرف ایک رن اپ کے لیے جو ہے میں گیا تھا وہاں پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عسکری بھائی عام طور پر ایک بات ہے، پچھلے دنوں حال ہی میں آپ کو ایک سوشل میڈیا کے تھرو ہم نے دیکھا کہ سیاسی پارٹی کی طرف سے بھی آفر کی گئی، تو آپ نے کیا اس میں شمولیت اختیار کی؟ ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس میں کچھ نہ کہنا ہی مناسب ہے، لیکن خیر پاکستان کی 3 بڑی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ان کی طرف سے ہی اس میں سے ایک پارٹی کی طرف سے الیکشن کا ٹکٹ دینے کی مجھے آفر کی گئی تھی. اس پارٹی میں ہمارے اچھے دوست احباب بھی ہے، لیکن میں نے یہی زیادہ اپنے لیے فیزیبل سمجھا کہ ہم سیاست سے دور ہی رہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ جو میں نہیں چاہوں گا اور وہ بھی مجھے کرنی پڑے گی پارٹی کے حساب سے دیکھتے ہوئے، کہ بہت سی چیزیں جو میں نہیں چاہتا ہوں کرتے ہوئے آرڈر ان کا اوبے کرنا پڑے گا اور مجھے کرنا پڑے گا. تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ ہاں البتہ ان کی طرف سے آفر آئی تھی الیکشن میں ٹکٹ کی، لیکن میں نے معذرت کر لی ان سے کہ میں یہ الیکشن کا کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتا. اچھا جی جی. تو ابھی ان فیوچر ارادہ ہے؟ نہیں، ابھی تو فی الحال تو کوئی ارادہ نہیں ہے میرا، سیاست سے بالکل دور. دیکھ رہے ہیں ابھی حالات. آپ انسانیت میں سیاست اگر شامل کر دی جائے تو وہ تھوڑا سا الگ الگ دونوں منصوبے ہیں، دونوں الگ الگ کہنا نہیں پلیٹ چاہوں فارم گا ہیں. کیونکہ زبان بند کی ہوئی ہے میری تو بس میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا. بس یہ دعا کروں گا جو بھی سیاسی پارٹی جو بھی پاکستان کو چلانے کے لیے حکومت میں آتی ہے، بس پروردگار ان کو یہ توفیق دے کہ وہ اچھے طریقے سے عوام کی خدمت کر سکے. انشاءاللہ انشاءاللہ آمین. اتنی سب چیزوں کو رن کرنے کے لیے افرادی قوت کی بھی آپ کو جو ہے ضرورت پڑتی ہوگی، کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ افرادی قوت ایسا ہے، دیکھیے یہ جو نیکی کا کام ہوتا ہے اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جو کوئی مورلی سپورٹ کرتا ہے، کوئی فائنینشلی سپورٹ کرتا ہے. اس میں جو ہے ہم ڈونیشن سب سے پہلے لیتے نہیں ہیں. ہم جو ہے اگر کوئی کال دیتے ہیں ہم کہ ہم یہاں پر افطار پروگرام کر رہے ہیں یا راشن ڈرائیو کر رہے ہیں یا XYZ کوئی بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں، تو بہت سارے اس میں ایسے لوگ ہیں، آپ سمجھے 25% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فائنینشلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. 75% ہمارے یہاں وہ طبقہ ہے جو بیچارہ فائنینشلی کر نہیں سکتا، لیکن مورلی اور فزیکلی سپورٹ کرنے کے لیے وہ ہر دم رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے لیے بھی، کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے اس کے لیے بھی وہ ریڈی ہوتے ہیں. تو یہ جو فزیکلی یا مورلی سپورٹ کی جو ہے الحمدللہ ہمارے پاس
اتنے افراد ہیں جو ہر وقت ہمارے پاس کھڑے رہتے ہیں اور صرف یہی کہتے ہیں کہ بس جو خلق خدا کے لیے نیکی ہو سکتی ہے وہ کی جائے. تو یہ جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، فنڈز وغیرہ ڈونیٹ کرتے ہیں، تو وہ صرف پاکستان سے ہی ہیں یا بیرون پاکستان سے بھی آپ کو نہیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہم سب سے پہلے ڈونیشن لیتے نہیں ہیں. ہمارا ایک سرکل ہے، تقریباً 9 دوستوں کا سرکل ہے. ہم اپنے ہی سرکل میں فنڈز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے باہر سے ہم 1 روپیہ فنڈ لیتے نہیں ہیں، نہ ہی کبھی ہم نے کال دی ہے فنڈز کی. جو بھی ہے ہم آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے اور پھر جو ہے کوئی بھی پروگرام ہم لانچ کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں ناظرین، اتنی اچھی بات ہے کیونکہ اکثر لوگ این جی اوز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، کئی خدمت انسانیت میں لوگ مصروف ہیں، تو باقاعدہ طور پر لوگوں کے لیے فنڈز کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اور اس طرح سے اگر کوئی اتنا بڑا اہم منصوبہ لے کے چل رہی ہے نوجوانوں کے لیے، غریبوں کے لیے، خواتین کے لیے اور پریشان حال لوگوں کے لیے، اور خاص طور پہ دیکھا جائے تو دیکھیں فنڈز نہیں لیتے اور ماشاء اللہ اپنے مدد آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. اور کچھ بتانا چاہیں گے یوتھ فاؤنڈیشن کے والے سے؟ خاص طور پہ اپنی یوتھ سے، اپنے جوانوں سے یہی کہوں گا کہ جو جوانی کی آپ کی عبادت ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. تو اپنی جوانی کسی ایسی چیز میں ضائع نہیں کرے جو آپ کو بعد میں پچھتاوے کا باعث بنے. اس سے اچھا ہے کہ جو پروردگار نے آپ کو راستہ دکھایا آپ اس پہ ابھی سے ہی، جوانی سے ہی اس پہ ہی آپ کاربند رہے، تاکہ جب آپ بڑھاپے میں پہنچیں گے آپ کی اولاد بھی یہ چیز دیکھے گی کہ میرے باپ نے یا میرے دادا نے کیا کام کیے، وہ اس کو پھر لے کے کنٹینیو کرتے ہیں. تو اس سے ایک معاشرے میں ایک اچھائی پیدا ہوتی ہے بنسبت یہ کہ جوانی میں آدمی کوئی بھی برائی میں یا آوارہ گردی میں کسی چیز میں لگ جائے. یہ اچھا کام ہے. اس میں رات کو آپ کو 2 بھی بجتے، 3 بھی بجتے، 4 بھی بجتے ہیں، تو ایک آپ گھر والوں کو بھی ایک اطمینان ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی اچھے کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے. خدا نے ماشاء اللہ سے اس کام کے توسط سے اتنی کم عمری میں نوجوان ہیں ماشاء اللہ اتنی عزت دی ہے، تو کیسا لگتا ہے جب لوگ محبت کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں؟ تو بس یہ میرے مالک کا احسان ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ پروردگار جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. اگر آپ خلق خدا کے لیے، میں دوبارہ کہوں گا، خلق خدا کے لیے بے لوث آپ خدمت کرو گے، عزت کا دیندار وہ ہے. کیا بات ہے، عزت بھی وہ دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے. اگر آپ خلق خدا کے لیے کام کر رہے ہو، عزت آپ سے دور رہ ہی نہیں سکتی اور آپ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی. ماشاء اللہ، بس اللہ راضی ہونا چاہیے، بندہ تو راضی ہو ہی جاتا ہے. ماشاء اللہ. یوتھ فاؤنڈیشن کا عمل، اقتدام، راہ عمل لانا کیسے ذہن میں آیا؟ یہ اصل میں آج سے 5 سال پہلے جو ہے ہم نے ایک جگہ ایک بچے کو وضو کرتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا. ماشاء اللہ. اس کا وضو غلط تھا. تو میں اس ٹائم پہ اس کو ٹوکنا مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں اس ٹائم پہ اس کو ٹوکوں، لیکن جب میں گھر آیا تو میں نے کہا یہ میں نے غلط کیا کہ میں نے اس کو بتایا نہیں کہ تمہارا وضو غلط ہے. پھر میرے خیال میں یہ آیا کہ بہت سے بچے ایسے، بہت سی خواتین ایسی ہے، بہت سے مرد حضرات ایسے جن کا وضو جو ہے صحیح نہیں ہوتا. تو ہم نے اس کو سوچ کر جو ہے یہ چیز لانچ کی کہ ہم جو ہے بچوں کو اور خواتین کو جو ہے یہ درس دیں گے. وضو ہے، حج ہے، دوسرے بہت سارے روزہ ہے، نماز ہے، بہت سارے مسائل ہے جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں، پتہ نہیں ہوتا، غیر ارادی طور پر وہ غلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم ان کی تربیت کریں، کیونکہ ایک بچہ اگر ہمارے یہاں سے پڑھ کے 5 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں پڑھ کے اپنا وضو صحیح کر لیتا ہے یا نماز صحیح کر لیتا ہے، تو جب تک میں ہوں یا نہیں ہوں، لیکن جب تک وہ بچہ وضو کرے گا یا نماز پڑھے گا، وہ دعا دے مجھے یا نہیں دے، لیکن پروردگار یہ جان رہا ہے کہ میں نے اس کے وضو میں اتنا سپورٹ کیا تھا کہ میں نے اس کا وضو صحیح کروا دیا تھا یا میں نے نماز صحیح کروا دی تھی. تو ہم نے یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے جو ہے اس کو الحمدللہ ہم نے کنٹینیو کیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے منصوبے کو اور مزید پروان چڑھائے، جس طرح سے یہ راہ عمل اختیار کر رہے ہیں اور اپنی ایک منزل صاف کرتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مزید کاروان میں برکت عطا فرمائے. مزید گفتگو جاری رہے گی. عسکری دیوجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نیگزٹ 360 کے آنر بھی. آپ سے بھی گفتگو کا سلسلہ سمیع بھائی جاری رہے گا. بلال صاحب بھی موجود ہیں، مارکیٹنگ ہیڈ، اور لاما صاحب بھی موجود ہیں جن سے ہمیں مزید آپ کے سوالوں کے حل جاننے ہیں. میں چاہوں گا حافظ عابد رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ثنا خوان رسول بڑے خوبصورت انداز میں ابھی بھی پیش کر رہے تھے نعت رسول مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو میں گزارش کروں گا کہ ایک اور کلام حافظ عابد رضا بھائی کلام پیش کر لیا جائے. بسم اللہ بسم اللہ. کوئی سلیقہ زوکا، کوئی سلیقہ آرزو کا، نہ
بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی مردہ پر ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہارے در سے لگی ہے، سب تمہارا کرم ہے آقا، اور یہی کہ خالد اساس رحمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، اور نبی کا عرفان بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے، بنی رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے حضور کے کرم سے بات بنی ہوئی ہے، بنی رہے گی۔ بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، انشاءاللہ بنی رہے گی۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں نیکسٹ 360 کے سی ای او، آئیے گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ سپورٹیو پارٹنر بھی، اور روزانہ آپ ہمارے اسکرین پہ ان کی جب میں اناؤنسمنٹ دے رہا ہوتا ہوں ان کی برانڈنگ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نیکسٹ 360 کہ آج ہمارے ساتھ فاؤنڈر آنر سی ای او ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی
سمیع ہاشمی بھائی، کیا حال ہوان ہے آپ کی، یہ بتائیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ نیکسٹ 360 قائم کرنے کا خیال کیسے پیش آیا؟ بیسیکلی پہلے میں تھوڑا انٹروڈکشن دے دوں کہ نیکسٹ 360 ہے کیا. بیسیکلی نیکسٹ 360 ایک ای کامرس ٹریننگ اینڈ سروسز پرووائڈنگ کمپنی ہے، ماشاءاللہ. اور ہم لوگ یوتھ کو، خواتین کو، اور جو لوگ جاب بھی کر رہے ہیں ان کو ایک پیسو انکم جنریٹ کرنے کا ہم نے ایک میڈیم پرووائڈ کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ. بیسیکلی آپ نے امیزون کا جیسے نام سنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے. امیزون اب ایز اے پاکستانی آپ یہاں بیٹھ کے امیزون پہ سیلنگ بھی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. تو ہم لوگ ٹریننگز دیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ پاکستان میں بیٹھ کر امیزون پہ اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کس طرح سے اپنا بزنس کر سکتے ہیں، یا ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ. بیسیکلی ورچوئل اسسٹنٹ جو وہ ہوتا ہے جو دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے کام کر سکتا ہے. تو کس طریقے سے آپ اگر کوئی بزنس مین ہے یا انویسٹر ہے جو امیزون پہ اپنا بزنس کھولنا چاہتا ہے، تو ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ آپ کس طریقے سے اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اس پہ ہم یوتھ کو ہی نہیں بلکہ اس میں تمام لوگ شامل ہیں. اس میں یوتھ بھی ہیں، اس میں وہ خواتین بھی ہیں جو گھر بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہیں، باہر نہیں نکل سکتی. اس کے علاوہ وہ لوگ جو جاب کر رہے ہیں، 9 to 5 جاب کر رہے ہیں، بٹ انفلیشن کی وجہ سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی ایک پیسو انکم ہو. اپنی گھر بیٹھ کے اگر دن میں یا شام میں آفس کے بعد 2 سے 3 گھنٹے بیٹھ کے اس کام کو دے دے تو وہ بھی اس میں انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. پارٹ ٹائم انکم بھی، پارٹ ٹائم انکم جنریٹ، اور اس میں آپ ڈالرز میں کما رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہوم بیس بھی ہو سکتا ہے کام؟ یہ ہوم بیس بھی ورچولی کام ہوتا ہے. ماشاءاللہ. یہ آپ کہیں بھی بیٹھ کے، آپ پکنک پہ جانا ہے وہاں بیٹھ کے آپ نے لیپ ٹاپ کھول کے کام کر لیا. آپ ناردرن ایریاز کے ٹور پہ گئے، وہاں پہ بیٹھ کے لیپ ٹاپ کھول کے کہیں بھی بیٹھ کے آپ اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. اور اس میں منیمم بھی جو ہے اگر لوگ کام کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں، یوتھ کام کر رہی ہے، خواتین کام کر رہے ہیں، دے آر ارننگ منیمم $500 پر منتھ. اور پھر اسکائی از دا لمٹ. آپ $3,000 $4,000 $5,000 تک کما سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، کتنا زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، کتنی زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر ہے. تو منیمم بھی $500 to $600 آپ ارن کر رہے ہو تو پر منتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں آج کل جو ان ایمپلائمنٹ کا یوتھ شکار ہے، تو اگر اس سافٹ ویئر بیس پہ آ جائیں اور اس آپ کے ادارے کو جوائن کیا جائے جس کی آپ ٹریننگ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، تو یقینی طور پہ یہ سب دور ہو جائیں گی پریشانیاں. دیکھیں بات وہی ہے کہ پریشانی دور کرنا انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کمپلین کرتے ہیں، جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے اس کو ہم سب برائی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہنگائی کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا. بٹ گلوبل انفلیشن ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں جا کے مہنگائی ختم نہیں کر سکتا، بٹ کیا جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ آپ اپنی زندگی خود بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑی محنت کرنی ہے، سیکھنا ہے کام، ٹھیک ہے، ٹریننگ لیں اور کام کرنا سٹارٹ کریں. اس میں ہم بھی جو اسٹوڈنٹس ٹریننگ کر لیتے ہیں ان کو اپنے پاس انٹرنشپ اپرچونیٹیز بھی دیتے ہیں. جو ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں اس پہ ان کو لگاتے ہیں کہ بھائی بیٹھ کے کام کرو، اس پہ ہاتھ صاف کرو اور پیسے کماؤ. ٹھیک ہے، تو بہت سارے طریقے ہیں پیسے کمانے کے. ہم لوگ بیسیکلی فری لانسنگ کام کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی فری لانس کام ہوتے ہیں اس میں ہم نے ابھی سب سے اوپر جو رکھا ہے وہ ای کامرس رکھا ہوا ہے. ای کامرس میں امیزون بھی آ جاتا ہے، ای بے آ جاتا ہے، ایٹسی آ جاتا ہے. پاکستان میں دراز ہے، تو دراز پہ بھی ہم ٹریننگ کرا رہے ہیں کہ بہت منیمم اماؤنٹ سے 25-30 ہزار روپے سے آپ دراز پر اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا، 25 سے 30 ہزار سے؟ ہاں، 25-30 کوئی بھی کاروبار سٹارٹ نہیں ہوتا آج کل، بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ای کامرس میں آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اسپیشلی دراز پہ. اس پہ آپ ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. دراز پہ بھی ہم ٹریننگ کرا رہے ہیں، امیزون پہ بھی کرا رہے ہیں. امیزون کے ڈفرینٹ بزنس ماڈلز ہیں، اس پہ ٹریننگ کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایون کہ جو ورچوئل اسسٹنٹ ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، آپ کہتے ہو کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں امیزون پہ کس طریقے سے کاروبار کروں، تو آپ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ آپ اپنی سروسز کسی انویسٹر کو پرووائڈ کرتے ہو. اچھا، جو انویسٹر کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں لیکن پیسے ہیں، میں کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ آپ کو پھر پیسے پے کرتے ہیں. $500 $600 $1,000 وہ آپ کے اوپر ہے. اچھا، آپ کے سکلز کے اوپر ہے. تو یہ یوتھ کے حوالے سے کیا کورسز نیو پرووائڈ کر رہے ہیں اس ٹائم آپ؟ سوری، خاص طور پہ یوتھ کے لیے کوئی اسپیسیفک آپ نے دیکھیں یہ اس میں ٹارگٹ مارکیٹ سارے ہی ہیں. اس میں یوتھ بھی ہے، ٹھیک ہے، یوتھ کو زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اسپیشلی وہ بچے، ہمارے پاس ایسے بھی بچے ہیں جو 8 کلاس میں 9 کلاس میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی پاکٹ منی جنریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسکول کے اسٹوڈنٹس کو بھی ہم ٹارگٹ کرتے ہیں یوزلی، کیونکہ پیرنٹس آپ نے دیکھا ہے کہ پریشان ہیں آج کل
کہ بچہ موبائل پہ یا تو ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے یا پب جی کھیل رہا ہے, مطلب ٹائم ضائع ہو رہا ہے. اس ٹائم جو ان چیزوں پہ ضائع کر رہا ہے وہ ٹائم ایک اچھی جگہ لگا لے, تو وہاں سے بھی بچہ اپنی ایک پاکٹ منی ارن کر لیتا ہے. اس کے بعد پھر کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہر کسی کو آج کل انکم کی ضرورت ہے کہ بھئی ہماری ایک پاکٹ منی ہم لوگ ماہانہ ارن کر لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر خواتین, بہت ساری خواتین ہیں جو گھر بیٹھ کے ارن کرنا چاہتی ہیں, کمانا چاہتی ہیں, کام کرنا چاہتی ہیں, کسی نہ کسی وجہ سے گھر سے نہیں نکل سکتی, بچے ہوتے ہیں, فیملی پرابلمز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ پرابلمز ہوتی ہیں, تو ان کو ہم آن لائن ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہماری دونوں فزیکل آن لائن دونوں ٹریننگز ہوتی ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ گھر پہ بیٹھ کے خواتین بھی اس کام کو راہ عمل میں لا سکتی ہیں. بالکل آ سکتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اچھا, رمضان مبارک کے حوالے سے کوئی نیو آفرز وغیرہ آپ دے رہے ہیں؟ بالکل, رمضان میں ہماری اس وقت 2 کورسز پہ آفرز چل رہی ہیں. ہمارا ایک کورس ہے امیزون فری لانس کریئر, اس میں ہم ٹریننگ دیتے ہیں کس طریقے سے کہ امیزون کے ڈفرینٹ ماڈلز پہ آپ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کام کر سکتے ہیں. اوریجنلی اس کورس کی فیس ہے 35,000, بٹ رمضانوں میں اگر رجسٹریشن اور پیمنٹ کرتے ہیں تو اٹ ول بی 20,000. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, اور کلاسز اس کی رمضان کے بعد سٹارٹ ہوں گی. دوسرا ہمارا ایک کورس ہے امیزون ڈراپ شپنگ. یہ ایسا کورس ہے, یہ کراچی میں کوئی نہیں کرا رہا, ہمارا واحد ادارہ ہے جو کراچی میں اس کی ٹریننگز پرووائڈ کر رہا ہے. بیسیکلی ڈراپ شپنگ بھی امیزون کا ایک بزنس ماڈل ہے. ڈراپ شپ, ہاں بالکل. تو اس میں جو کورس کی اوریجنل فیس ہے دیٹ از 20,000 روپیز. ماشاءاللہ. بٹ رمضان میں وہی ہے کہ رمضان میں جو لوگ رجسٹریشن اور پیمنٹ کرتے ہیں سو اٹ ول بی 13,000 فار دیم. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری اس وقت آفر چل رہی ہے. اور دراز پہ ہماری آفر ہے, دراز کا کورس وی آر گیونگ اوے فار جسٹ 7,000 روپیز. ماشاءاللہ. تو 7,000 روپے میں آپ دراز کا کورس کریں اور 25-30 ہزار میں کاروبار سٹارٹ کریں. اور ہم لوگ یہ نہیں کہ ٹریننگ کے بعد ہم نے اسٹوڈنٹس کو چھوڑ دیا, آپ نے ٹریننگ لی اور ہم سے کوئی ناتا نہیں. ہم لوگ ایک لائف ٹائم سپورٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو اگر بزنس لانچ کرنا ہے اس میں ہم ان کی پوری سپورٹ کرتے ہیں. دیٹ از فری آف کاسٹ فار آور اسٹوڈنٹس. جو بھی ہم سے کورس کرتا ہے, کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہے اپنا, تو اس کو پورا لانچ تک لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو پوری سپورٹ کرتے ہیں. وہ چاہے کوئی بھی کورس کرے, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی کورس کے بعد مجھے سپورٹ چاہیے, بزنس لانچ کرنا ہے. کیونکہ اسٹوڈنٹس کورس کر لیتے ہیں لیکن پھر دل میں ڈر ہوتا ہے یار کاروبار کریں نہ کریں, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ ہم پوری ایک سپورٹ ان کو لائف ٹائم پرووائڈ کرتے ہیں. لائف ٹائم ماشاءاللہ پرووائڈ کریں. دیکھیں ناظرین کتنی اچھی بات ہے, جس طرح سے رمضان مبارک میں کئی NGOs, کئی ادارے, کئی فلاحی ادارے آپ کو خدمت انسانیت میں مصروف عمل نظر آتے ہیں, تو اس طرح کے کوئی پروفیشنل انسٹیٹیوٹس ایجوکیشن کے حوالے سے بھی نوجوانوں کے لیے اور کئی لوگوں کے لیے بڑی اچھی آفرز پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ نیکسٹ ایٹ کے کوئی فیوچر پلانس کے حوالے سے بتائیں مجھے. بالکل, دیکھیں ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم نیکسٹ 360 ناٹ اونلی امیزون ریلیٹڈ ٹریننگ, ہم لوگ ابھی مزید انشاءاللہ رمضان کے بعد اس میں فری لانسنگ ٹریننگز لانچ کرنے جا رہے ہیں, جس میں SEO ہے اور گوگل PPC ہے اور دوسرے پروگرامز ہیں جس پہ لوگ ایز اے فری لانسر اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. فری لانسنگ کی دنیا بہت بڑی ہے, ایک امیزون کے ساتھ ہی نہیں ٹکی ہوئی, بلکہ اس میں اور بھی چیزیں ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. تو ہم اور کورسز انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد لانچ کریں گے, اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ نیکسٹ 360 کو پاکستان کا نمبر 1 فری لانسنگ انسٹیٹیوٹ بنایا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, انشاءاللہ ضرور نمبر 1 انسٹیٹیوٹ یہ ہوگا, کیونکہ اتنی اچھی آفرز ہیں اور اتنی اچھی اپرچونیٹیز ہیں. میں سمجھتا ہوں نیکسٹ 360 کی طرف سے مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. سمیع ہاشمی بھائی آپ سے اور آپ کے ساتھ جو آپ کے ہیڈ آف مارکیٹنگ ہیں سید محمد بلال صاحب, ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, کیونکہ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر بھی موجود ہیں, علامہ زبیر مدنی صاحب. تو آئیے کچھ گفتگو ان سے کرتے ہیں اور جانتے ہیں آپ کے مسائل کے حل. السلام علیکم علامہ صاحب, کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ خیریت سے. سب سے پہلے رمضان مبارک میں جو اشرۂ مغفرت چل رہا ہے, اس حوالے سے اس کے فضائل و برکات بیان کریں. سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے احباب کا شکریہ کہ جنہوں نے اس مبارک ساتھ کے اندر, اس مبارک عشرے کے اندر جو ہے اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں جب برس رہی ہیں گویا کے, تو ایسی ساتھوں کے اندر آپ نے یہ اسلامک اسکالر کو بلا کر یا پھر دیندار طبقے کو بلا کر آپ نے دین پھیلانا چاہا. یہ آپ کا ایک یوں سمجھے کہ بہت بڑا صدقہ جاریہ, یہ بہت بڑی نیکی ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. آمین آمین. علامہ صاحب قبل اس کے میں چاہوں گا آپ ماشاءاللہ تمہید باندھیں, اس پہ ہم ایک لانگ ڈسکشن کر سکیں. ناظرین علامہ صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. میں چاہتا ہوں ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں, ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے قبل، ہاں آپ کے مسائل کا حل اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آج ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ مذہبی عالمی اسکالر ہیں جناب علامہ زبیر مدنی صاحب۔ تو زبیر صاحب، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ جو رمضان کے حوالے سے عشر مغفرت کے فضائل بتا رہے تھے اس کو کنٹینیو رکھیں۔ ماہ رمضان اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں کی نزول کا جو ہے نا خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں گویا بارش کی طرح برستی ہیں، ایسی برستی ہیں شاید اس کے علاوہ کسی مہینے میں نہ برستی ہوں۔ بے شک اس مہینے کی فضیلت کے اندر کیا آتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ماہ رمضان میں اللہ پاک روزانہ افطار کے وقت 10-10 لاکھ ایسے گناہ گار لوگوں کی جہنم سے آزادی فرماتا ہے جن پر گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکی تھی۔ ایسے لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس کے اگلے حصے کے اندر فرمایا کہ جمعہ اور جمعرات کی رات جو ہے اور جمعے کا دن اللہ پاک اس میں پہلے تو سنا کہ صرف افطار کے وقت، فرمایا ان 2 دنوں کے اندر جو ہے ہر گھڑی میں اللہ پاک اس طرح سے برکتیں نازل فرماتا ہے اور اس طرح سے جہنم سے چھٹکارے لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس ماہ رمضان کے اندر جو ہے ہمیں چاہیے کہ اس کی فضیلتوں کا، اس کی برکات کی ہم قدر کریں، قدر کر کے عمل کر لیں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے تو اللہ چاہے گا ہم اس مہینے کی برکت سے بخشے جائیں گے۔ اللہ پاک کو ہم نے سنا ہے نا کہ نقطہ نواز ہے، اگر چاہے تو نقطے پر نواز دے۔ جیسے ہمارے بھائیوں نے کہا کہ ہم خدمت خلق میں لگے ہیں، تو اللہ پاک کیا پتہ اتنی ساری خدمت کریں ساری زندگی، کیا پتہ تھوڑی سی کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھ دیں، کسی مسکین کے سر پر ہاتھ پھیر دیں، اللہ اس کی برکت سے ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک بخشنے والا ہے۔ تو کوشش کریں اس مہینے کی جو فضیلت ہے نا، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ پاک اس کے ہر لمحے میں گویا مغفرت فرمائے، ہر لمحے کے اندر، ہر گویا سیکنڈ کے اندر اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ بس ہم قدر کرنے والے بن جائیں۔ قدر کیسے ہو سکتی ہے اس کی؟ کیسے ہو سکتی ہے اس کی قدر اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا لیں۔ اس کے اندر روزے کی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ روزوں کی فضیلت بتائیں، کیونکہ وہ کئی لوگ روزے بڑے روانگی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، روزہ چھوڑ دینا، روزہ چھوڑ دینے والے پر وعیدیں جو آتی ہیں نا روانگی کے ساتھ، بس اوقات ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں بڑا ہٹا کٹا ہوں، میں سب کچھ کرنا، اگر اس کے یہاں کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی معاملہ پیش آ جائے تو پھر وہ سب سے زیادہ جو ہے آگے بڑھنے والا۔ اگر روزہ کہا جائے روزہ رکھا تھا، اگر نہیں روزہ نہیں رکھا جاتا، روزہ مجھ سے معاملات ہو جاتے مجھ سے نہیں رکھا جاتا، تو روزہ نہ رکھنے والے کے لیے کیا ہے، تو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے، اس پر جہنم لازم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ناراض ہوتا ہے ایسے شخص سے جو روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے روزہ نہ چھوڑیں، اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ یہ کسی حال میں معاف نہیں۔ روزہ کب معاف ہوتا ہے؟ یا روزہ کے فدیہ، اگر یہ آخر کار جو ہے معاف ہوتا پھر بھی نہیں، فدیہ دینا ہوتا، فدیہ بھی کب ہوگا؟ اب جب تک بیمار ہو جائیں، آپ کو بخار ہے، کتنا شدید بیمار ہو جائیں، آپ کو روزہ چھوڑ دیا اس وقت، لیکن آپ نے اس کی قضا کرنی ہے، روزہ معاف نہیں ہوتا۔ اب پھر دیکھیے فدیہ جو دیا جاتا ہے اس کا کس طرح سے فدیہ کب دینا ہوگا، یہ سوال آپ نوٹ کر لیجئے گا، فدیہ کب دیا جائے گا؟ فدیہ شیخ فانی، شیخ فانی کون ہے؟ ایسا بوڑھا شخص جو اتنا زیادہ بوڑھا ہو جائے اور کمزور ہو جائے، روزہ رکھنے کی اس کے اندر صلاحیت نہ ہو کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، نہ ہی آئندہ زمانے میں یہ امید ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، وہ شیخ فانی صرف یہی شخص ہے جو فدیہ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فدیہ نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ مثال ہے، میں بیمار ہو گیا، آپ بیمار ہو گئے، آپ کہتے ہیں کہ میں ان روزوں کا فدیہ دے دوں، تو فدیہ نہیں دے سکتے، صرف شیخ فانی فدیہ دے سکتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ مجھے بتائیں کہ آج سے پہلے ہم سے پہلے قومیں تھیں، ان پہ جو روزے فرض کیے گئے تھے، تو ہمارے لیے اور ان کے لیے کیا آسانیاں پیدا کی گئی ہیں؟ ہمارے لیے اور ان کے لیے جو روزے فرض کیے گئے، ہماری امت محمدیہ جو ہے اس سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے، اور وہ یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تمام امتوں کے اندر روزہ ایسی عبادت تمام امتوں میں یہ رہا ہے۔ اور کئی ایک امتوں کے اندر مثال ہے، کسی میں پیر کے دن کا روزہ رہا، کسی میں کسی دن کا روزہ رہا، اس طرح سے روزے رہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت جو عیسائی اپنے آپ کو بہلاتے ہیں،
اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو تھے، جو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی اور جو دین حق دین عیسوی پر تھی، تو وہ ان کے لیے روزے بھی 30 دن کے ہوا کرتے تھے، اور آقا کی امت کے لیے بھی 30 دن کے۔ اچھا، روزے رکھے کیوں جاتے ہیں؟ یہ عوام کے لیے بہت زبردست اور بہت زیادہ سوچ و فکر کرنے والی بات ہے۔ ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ صحیح بات۔ تو اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر، ماہ رمضان کے اندر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا کے اندر ایسے اپنے دن اور رات گزارے کہ دن میں آپ کچھ نہ کھاتے اللہ، اور رات میں سرکار عبادت کیا کرتے۔ اللہ اللہ نے دن میں روزے فرض کر دیے، رات میں عبادت کرنا، تراویح پڑھنا سنت موقدہ قرار دی۔ یعنی حضور کی ہر ادا کو اللہ پاک نے یوں رکھا۔ اور پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ اپنی کتاب کی ابتدا کے فیضان رمضان میں آپ لکھتے ہیں کہ ہر ایک عبادت دین میں جو ہے نا، ہر عبادت جی اس کی کوئی نہ کوئی بیس ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اب بنیاد کیا ہے روزے کی؟ اس کو اسی طرح سے بیان کیا۔ مثال ہے، ہم پر حج فرض ہے، صحیح کرنا، صفا مروہ کی صحیح کرنا کیا ہے؟ وہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا حج نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت حاجرہ وہاں سے یوں کبھی صفا پر کبھی مروہ پر چڑھتی، تو اللہ پاک کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ کی اس سعی کی وجہ سے تمام لوگوں پر صحیح واجب کر دی، قیامت تک لوگ۔ حالانکہ اگر ویسی دنیاوی طور پر دیکھا جائے، چکر لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ مگر اللہ والوں کی ادا جو ادا کرتا ہے، اللہ پاک اسے پسند فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایسی روزہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، آپ نے دن میں آپ کچھ کھایا نہیں کرتے، رات میں عبادت کرتے، اللہ پاک کو ادا پسند آئی۔ اب تا قیامت تک امت محمدیہ پر روزے فرض کرتے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ عسکری بھائی، آپ کی تو بڑی خدمات رہتی ہیں جب آپ دسترخوان لگا رہے ہوتے ہیں خدمت انسانیت میں۔ رمضان میں کیا پورے سال ہی مصروف رہتے ہوں گے، لیکن رمضان میں خاص طور پہ جو لوگ افطار دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں، سحری کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس میں روزے آپ بھی مکمل رکھتے ہیں یا پھر چھوٹ جاتے ہیں؟ الحمدللہ، روزے پروردگار کا احسان ہے کہ بس اگر کسی کام سے یا بہت کوئی ارجنٹ میٹر ہو اور وہاں جانا پڑے، ملک سے باہر جانا پڑے، وہ بھی 3-4 دن کے لیے، تو پھر روزے جو ہے میرے قضا ہوتے ہیں، ورنہ تو کوئی روزہ الحمدللہ پروردگار کا احسان ہے کہ کوئی قضا نہیں ہوتا۔ اور لوگوں کو بھی یہی بولوں گا کہ اس کو قضا نہیں کرو۔ اور جو کھلانے کی بات آپ نے کہی، افطار کے ٹائم پہ جو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے وہ خود کھانے میں نہیں آتا، وہ مزہ آتا ہے جب آپ کسی اور کو کھلا رہے ہو، کسی اور کو کھلا رہے ہوتے ہیں، سمجھ لو کہ آپ کا خود پیٹ بھر جاتا ہے۔ کیا بات ہے، ایک کھجور آپ نے کھا لی، باقی وہ سامنے والا کھا رہا ہے، تو آپ کا پیٹ خود بخود بھر جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، وہ کھلانا اور اس طرح سے عاجزی رکھنا ہے اور اس بات کو سمجھنا کہ خوشی و خلوص کے ساتھ کھلانا اور محبتیں قائم کرنا، انسان کو اپنے خود ضمیر آپ کا جو ہے نا مطمئن ہوتا ہے اس چیز سے۔ بالکل بالکل۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسرا آج کل لوگ دسترخوان لگاتے ہیں، راشن ڈریس کرتے ہیں، تو اس میں بڑی وہ آج کل ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ہر کوئی اپنے، کیونکہ وہ ایک طرح سے تذلیل نہیں ہے، تو کیا آپ لوگ بھی جس طرح سے وہ کرتے ہیں تو اس طرح کا کچھ سلسلہ ہوتا ہے؟ کہ میں اس کے آپ کو 2 پوائنٹ آف ویو بتاؤں۔ ایک پہلا پوائنٹ آف ویو تو یہ کہ کچھ پبلک یہ سمجھتی ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی ادارہ جو ہے اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو کچھ پبلک یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے صرف اور صرف دکھاوا کر رہے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ اس کو جو ہے پازیٹیو تھنکنگ میں اگر آپ لیں تو یہ ایک طرح سے لوگوں کے لیے انکریجمنٹ ہے کہ جس طرح یہ ادارہ کام کر رہا ہے آپ بھی اس طرح انکریج کریں۔ یہ تو لوگوں کی سوچنے کے اوپر ہے کہ کس طرح جو ہے اس کو سوچا جائے۔ اگر آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہے تو آپ اس کو یہ سوچو گے کہ یہ ادارہ جو ہے پروموٹ کر رہا ہے، لوگوں کو انکریج کر رہا ہے۔ اگر آپ کی نیگیٹو تھنکنگ ہے تو آپ یہ سمجھو گے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں، یہ ہے بس۔ کئی لوگ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک سوال ذہن میں آیا، میں نے کہا آپ کیونکہ اس طرح سے کام کرتے ہیں اور بڑے بڑے دسترخوان آپ لگایا کرتے ہیں، تو میں یہ سوال آپ سے کہ بعض زمانی جان لوں تاکہ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہو۔ دیکھیں نا، ہر چیز کو نیگیٹو پہلو میں اور پازیٹیو پہلو میں لیا جا سکتا ہے۔ آپ پازیٹیو سوچیں اس چیز کو، لوگوں کو انکریج کرنے کے لحاظ سے آپ اس کو انگیج کر رہے ہیں، یہ اچھا ہے مطلب۔ اور پازیٹیوٹی کا یہ ہے کہ بہت سے ہمارا معاشرہ جو ہے، اگر غریب انسان ہے وہ مسجد میں نماز بھی پڑھ رہا ہے تو یہ سوچا جاتا ہے نیگیٹو تھنکنگ والوں کا کہ اللہ نے اسے کچھ دیا نہیں تو نماز یاد آئی۔ اور امیر اگر نماز نہیں بھی پڑھ رہا ہے تو
لوگ اس کو پازیٹیو لیتے، کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی تو نماز پڑھنے نہیں گیا ہے. یہ دیکھیں یہ نیگیٹو تھنکنگ اور پازیٹیو تھنکنگ ہے، اس کا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ انسان کو اپنا تزکیہ نفس خود کرنا چاہیے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. آپ اگر پازیٹیو سوچو گے تو آپ کو نظر بھی پازیٹیو آئے گا، نیگیٹو سوچو گے آپ کو نظر بھی نیگیٹو آئے گا. کیا بات ہے. تو علامہ صاحب یہ تزکیہ نفس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، جو لوگ غلط سوچ رکھتے ہیں تو اس میں اسلام کی کیا پیروی ہے؟ تزکیہ نفس یہ ہے کہ بندہ اپنا خود محاسبہ کرے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے. اب مثال ہے، ایک شخص سحر افطاری کا اہتمام کرتا ہے، یہی مثال لے لیتے ہیں کہ وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے، تو دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر کسی کے بارے میں ایسی سوچ رکھی جائے، کسی کے بارے میں ایسا گمان کوئی شخص اپنے اندر کر لے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے، تو ہمیں دین اسلام اس سے بھی منع فرماتا ہے. یعنی کہ دکھاوا کوئی کرے نہ کرے، اس کے دل کا معاملہ ہے، ہم اس کا دل پڑھ نہیں سکتے. اس لیے دین اسلامی کہتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. جب خود کریں تو پھر تزکیہ نفس کریں، پھر محاسبہ نفس کریں کہ آیا میں یہ کس لیے کر رہا ہوں؟ کیا میری نیت دکھاوے کی تو نہیں؟ کیا میری نیت ریاکاری کی تو نہیں ہے؟ کیا میں اپنے اس عمل سے کچھ اپنے آپ کو بڑا تو نہیں بنانا چاہ رہا؟ تو دین اسلام ہمیں ہر طرح سے اپنا نفس کا محاسبہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو جانچتے رہو. اپنے آپ کو، حضرت عمر کے بارے میں بات ہے نا کہ آپ ہر شام اپنے پاؤں پر کوڑا مار کر کہتے کہ عمر بتا تو نے آج کیا کیا. یعنی اپنا خود محاسبہ کرے کہ آیا میں یہ کیا عمل کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں، میرے اس کام کرنے کی وجہ کیا ہے، اللہ پاک کے دین کا مقصد کیا ہے اس میں. تو دین اسلام ہمیں ہر چیز کے اندر جو ہے ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے. اللہ پاک بس عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. علامہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ مزید جاری رہے گا. ہمارے ساتھ ایک اور بڑے پیارے خوبصورت سنخواں موجود ہیں، عبداللہ فاروق چشتی صاحب. تو آئیے میں ان سے گزارش کروں گا حدگاہ بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نشاور کریں. السلام علیکم عبداللہ بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ میں کوئی دنیا میں جہاں میں. کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ. یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے، دل کے ویرانے کو گلزار بنا رکھا ہے. یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے، دل کے ویرانے کو گلزار بنا رکھا ہے، دل کے ویرانے کو گلزار بنا رکھا ہے. یقین مجھ کو کہ میرے گھر میں آئیں گے حضور، میں نے یادوں کے دریچوں کو کھلا رکھا ہے، میں نے یادوں کے دریچوں کھلا رکھا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، جو ہاتھ کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھ دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ
कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महाज पयामी ही खुदा का जाने। अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। खुसरवा अर्श में उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा अर्श में उड़ता है फरेरा तेरा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शाहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे, अकीदतों के फूल निछावर कर रहे थे अब्दुल्ला फ़ारूक चिश्ती। कबल इसके कि हम ये तसलसल और बरकरार रखें और जारी व सारी रखें, और जारी व सारी रहेगा क्योंकि मेरे हुजूर का नाम अक़दस है ही इतना प्यारा, इतना खूबसूरत कि वो ता क़यामत इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। मज़ीद नातों से भी कलाम सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे इस सर ट्रांसमिशन की ज़ीनत भी है, नामवर सनख़ा हाफ़िज़ आबिद रज़ा भाई भी हैं मौजूद, इनसे भी कलाम का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। हमारे साथ अस्करी देवजानी साहब हैं। अस्करी देव भाई, मैं चाहूँगा जिस तरह से आपने यूथ के हवाले से बात करी, कौमों की बका के हवाले से बात करी, खिदमत इंसानियत के दर्स भी हमने दिया नाजरीन को आपके अपनी K21 सर ट्रांसमिशन की स्क्रीन के तवज्जुह से, तो आपकी तरफ से भी कोई लास्ट मैसेज नाजरीन को कन्वे हो जाए। बस मैं वापस दोबारा यही मैसेज देना चाहूँगा अपने नौजवानों को कि जितना हो सकता है ये टाइम जो आपके पास है उसको खुदा की राह में उसको सर्व करे, बनिस्बत ये कि बुढ़ापे में अफसोस करे कि एक बार मुझे जवानी वापस मिल जाए, जो कि बोलते हैं जवानी दोबारा आती नहीं आती है। वो तब अफसोस करने से अच्छा है कि आज आदमी अपनी एफर्ट्स करके अपनी आकिबत को संवार ले कि मैंने अपनी जवानी में ये किरदार अदा किया था जो आइंदा आने वाले दिनों में मेरे बच्चे भी इस काम को आगे लेके कंटिन्यू करके चले, क्योंकि आपके पास वक्त दोबारा आएगा नहीं। बुढ़ापे में अफसोस करने से अच्छा है कि आज जवानी में आप वो काम कर ले जिससे परवरदिगार राजी हो जाए। और किसने देखा है आजकल के दौर में बुढ़ापा कुछ नहीं पता है, बुढ़ापा आता भी है या उससे पहले ही आदमी खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्या पता ये दिन हमारा आखिरी हो, क्या पता ये रमज़ान हमारा आखिरी हो। अपनी कोशिश करें जितनी अल्लाह ताला ने उम्र दी है खिदमत इंसानियत में वक्फ कर दें, लोगों के साथ मोहब्बत का दर्ज दें, शफ़क़त का दर्ज दें और प्यारी प्यारी बातों का दर्ज दें, क्योंकि ये बेहिसाब महीना बरकत लूटने का है, रहमत समेटने का है। अस्करी भाई, आपका आने का बहुत शुक्रिया, आपने आज इस सर ट्रांसमिशन में आकर चार चांद लगाए और हमारी ज़ीनत बने। नाज़रीन, कबल इसके कि मैं बाकायदा गुफ्तगू का सिलसिला आपके से जारी रखूं और अपने गेस्ट से आज हम गुफ्तगू करें, नात खाओं से नात सुने, मैं चाहूँगा एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से कबल हमारे साथ मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी, क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद हैं बड़ी अगर तारुफ़ कराऊँ तो मजहबी उमूर पे भी इनको महारत हासिल है और कई समाजी हवाले से इनकी खिदमात भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान सागर साहब, अक्सर व बेशतर हमारे साथ स्टार्ट से लेकर अभी तक मौजूद होते हैं। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? करम अल्लाह का। अल्लाह काफ़ी दिन से नज़र नहीं आ रहे आप। काफ़ी दिन तो आज जब एक आध दिन का तसलसल टूट जाता है हमारा तो फिर मुझे ये लगता है कि आप काफ़ी दिन से मिस हैं। 12 घंटे से हम नहीं मिले एक दूसरे से बस। हाँ, वो आपने सेगमेंट भी नहीं करा ना आप सेगमेंट में तो ज़ाहिर है कि यौम हसन जी जी हज़रत इमाम हसन की
विलादत विलादत का का सिलसिला था। मौका था, इस वजह से वो हमने सेगमेंट अपना आगे बढ़ा दिया आगे है। बढ़ा इंशाल्लाह हम कल जो है वो सेगमेंट करेंगे, क्विज राउंड होगा हमारा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नाज़रीन आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे हमारा क्विज़ राउंड, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस भी कराया था। हमारे साथ आज टीम मौजूद है जो कि CEO हैं नेक्स्ट 360 के ऑनर हैं समी हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमारा गुफ्तगू का सिलसिला शामिल रहा। क्योंकि हर एक ब्रांड को ब्रांड बनाने में एक डिपार्टमेंट होता है जो कि मार्केटिंग होता है, ब्रांडिंग करता है। तो उसके आज हेड ऑफ मार्केटिंग हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद मोहम्मद बिलाल साहब। आइए गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हवाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एक ब्रांड को ब्रांड बनाने में जो मार्केटिंग का अहम किरदार होता है, तो इस नेक्स्ट 360 को ब्रांड बनाने में आपका क्या किरदार है? देखें, बेसिकली सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने K21 की तरफ से हमको यहाँ पे इन्वाइट किया आज जज़ाकल्लाह। और मौका दिया कि हम अपना जो मैसेज है वो पूरे पाकिस्तान में पहुँचा सकें। बेसिकली मकसद यही है कि ब्रांड तो एक अलग चीज़ आ जाती है। सबसे पहले मकसद ये है कि यूथ को और जो अनप्रोडक्टिव लोग हैं उनको किस तरह से हम प्रोडक्टिव बनाएं। अनप्रोडक्टिव से मतलब ये है कि ऐसे लोग जो कि अपने अगर एक घर के अंदर एक आदमी अगर अर्न कर रहा है, उसके घर में हाउसवाइफ है उसकी या उसके बच्चे हैं, वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। जी जी जैसा कि अभी समीन ने आपको बताया कि जी जी हम ये तो कह सकते हैं कि हम अपनी जो है वो इनकम को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि ये कहें कि जी हम एक्सपेंसेस को के ऊपर रोना रोएं। जी जी तो बेसिकली मकसद यही है कि जी इसकी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कराची से लेकर खैबर तक हर घर के अंदर ये मैसेज पहुंचे क्या बात कि है। जी हर शख्स प्रोडक्टिव हो घर के अंदर। जो बच्चे 14 ईयर से ऊपर हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, वो भी अपने साथ अपने हस्बैंड का या अपने फादर का सपोर्ट करें उनको इनकम जनरेट करने के लिए। क्योंकि आजकल मल्टीपल एक्सपेंसेस हो गए हैं लोगों के बिल्कुल हालात ज़िंदगी में, और हर तकरीबन ये तो फॉरेन इन्वायरमेंट होता जा रहा है। घर में अगर 6 लोग हैं रहने वाले, तो 6 में से 5 लोग काम कर रहे हैं, और इस तरह से मतलब सरवाइव हो रहा है महंगाई की इस मुश्किल हालात में। देखिए पूरी दुनिया में ऐसा ही है। पूरी दुनिया में जो है वो हर शख्स घर के अंदर इनकम कर रहा होता है, जनरेट कर रहा होता है, देन उनका सर्वाइवल होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन अब वो वक्त आ गया कि शायद हमको भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। बीइंग अ हेड ऑफ मार्केटिंग, व्हाट इज़ योर अप्रोच? बेसिकली हमारी अप्रोच इस वक्त ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम डिफरेंट किस्म के अवेयरनेस सेशंस क्रिएट कर रहे हैं। असल मसला है अवेयरनेस का, हमारी आवाम के अंदर अवेयरनेस नहीं है जी कि इसको किस तरीके से हम इस इंडस्ट्री को कोप अप करें, इसको किस तरह से इसके अंदर हम आएँ। तो हम कराची की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके साथ हमने अवेयरनेस सेशंस किए हैं। क्या बात है। और हम इसको हम पूरे पाकिस्तान लेवल पे लेके जा रहे हैं। इनफैक्ट हमारे लाइनअप है अवेयरनेस सेशन आफ्टर रमज़ान इंशाल्लाह। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अब अवेयरनेस सेशन करेंगे। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि आवाम से कि जहाँ पे आपको अवेयरनेस सेशन मिल रहा है, ये अवेयरनेस सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो अवेयरनेस हम दे रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेयरनेस दे रहे हैं। तो जहाँ पे जिसको पता चले कि अवेयरनेस सेशन हो रहा है वो वहाँ पर आए, अवेयरनेस तो एटलीस्ट हासिल करें। एटलीस्ट हासिल ठीक है, अवेयरनेस लेने के बाद ही वो अगला स्टेप करेगा। और दूसरा मैसेज आपको सिंपल से ये है कि जो लोग परेशान हैं अपनी इनकम को लेके, जी जी तो हमारा नंबर यहाँ पे चल ही रहा होगा। हाँ बिल्कुल। सिर्फ उस नंबर पे रब्ता करें। नेक्स्ट 360 की आप ब्रांडिंग भी हमारे स्क्रोल के थ्रू देख रहे होते होंगे। जो भी इनको ज्वाइन करना चाहते हैं, और जिस तरह से इन्होंने रमज़ान मुबारक में पैकेजेस, डिस्काउंट पैकेजेस रखे हुए हैं, और उसको अवेल करना चाहते हैं, तो उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप लोग लाजमी अप्रोच करें जो कि स्क्रोल पे नेक्स्ट 360 के दिए हुए हैं। जी बिलाल भाई, उस नंबर पे एटलीस्ट एक कॉल ज़रूर कर लें। जी हमारी टीम बैठी हुई इसलिए है कि उन लोगों को बता सके कि किस तरीके से वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से वो अमेज़ॉन के ऊपर अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, और किस तरह से वो पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, सिर्फ एक कॉल की हमको कर लें, उसके बाद फिर बाकी हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से उनको। मैं चाहता हूँ बिलाल भाई, नाजरीन को, देखने वालों को अपना जो नंबर है आपका ऑफिशियल नंबर, वो वर्बल भी आप कन्वे कर दें। बताता हूँ 0301 0301 111 500 5001। तो ये नंबर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जो भी इंटरेस्टेड पर्सनस हैं और जो इस काम को लेकर अपने फ्यूचर प्लानिंग में कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो लाजमी अप्रोच करें, कांटेक्ट करें नेक्स्ट 360 पे। मज़ीद गुफ्तगू का भी सिलसिला जारी रहेगा। मैं चाहूँगा, हमारे साथ एक बड़े प्यारे सना खान रसूल मौजूद हैं, मुज़म्मिल तुराबी साहब। तो आइए, मैं गुजारिश करूँगा हदिया बारगाह रिसालत में अकीदतों के फूल निछावर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मुज़म्मिल तुराबी साहब? कौन सा कलाम सुना रहे हैं? मैं मदीने पाक की हाज़ी के हवाले से कलाम सुना रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला ने फिर करम फरमाया माशाल्लाह, और हरमैन शरीफैन के दरवाजे खोल दिए गए। फकीरों के लिए खोल दिए गए। आहा, तो आइए मोहब्बत के साथ इस कलाम में नाज़रीन और हाज़रीन भी शामिल हैं। फरमाते हैं, बिल्कुल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मदीने को जाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए मदीने को जाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाए ये जी चाहता चाहता है, मदीने को जाए ओ मदीने के आका दो आलम के मौला, मदीने के आका दो आलम के मौला, तेरे पास आए ये जी चाहता है, तेरे पास आए ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाए, मुकद्दर बनाए, मोहम्मद की बातें, मोहम्मद की सीरत, मोहम्मद की बातें, मोहम्मद की सीरत, सुने और सुनाए ये जी चाहता है, सुने और सुनाए ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाए और पहुँच जाए बहसार जब हम मदीने, पहुँच जाए बहसार जब हम मदीने, तो खुद को न पाए ये जी चाहता है, तो खुद को न पाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुकद्दर बना वाह वाह सुभान अल्लाह। मुज़म्मिल तुराबी साहब बड़ी खूबसूरत बात पेश कर रहे थे मदीने की हाज़िरी के हवाले से। मदीने को जाएं ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाएं ये जी चाहता है, और ये जी तो हर किसी का ही चाहता है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच जाए और उसका जल्दी बुलावा उसकी किस्मत में लिख दिया जाए। हमारे साथ मौजूद थे जो कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। नेक्स्ट 360 एजुकेशन सेंटर के रूह रवां चेयरमैन। तो मैं चाहता हूं अपना समी हाशमी भाई नाजरीन को, देखने वालों को, हाजरीन को, तमाम लोगों को एक मैसेज कन्वे हो जाए, क्योंकि यूथ आपकी बड़ी फॉलोइंग में है और यूथ के हवाले से आप नौजवानों के लिए काम भी कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है, तो आपकी तरफ से एक मैसेज कन्वे हो जाए।
میں صرف یوتھ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے اسکلز پہ کام کریں, اپنے اوپر کام کریں, اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کریں, ٹھیک ہے. ڈگری ایجوکیشن بہت ضروری ہے, وہ تو کرنی, بٹ آگے جو دور ہے اور جو دور ابھی چل رہا ہے اس میں اسکلز, آپ کے پاس کیا اسکلز ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دا فیوچر از انٹرنیٹ, ہر چیز اب انٹرنیٹ پہ ہی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ڈیجیٹل ایرا ہے, ٹھیک ہے. تو اپنے ڈیجیٹل اسکلز کو کوشش کریں کہ اس کو پالش کریں, ٹھیک ہے, نئی چیزیں سیکھیں, ٹھیک ہے. بہت ساری انٹرنیٹ بھرا پڑا ہوا ہے, بے تحاشا ویب سائٹس ہیں جہاں فری کورسز بھی اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے. تو جائیں, ایکسپلور کریں, اپنے اوپر کام کریں, یہ اسکلز اویل کریں, ٹھیک ہے. پاکستان اس وقت فری لانسنگ میں دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے ماشاءاللہ سے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو پہلے نمبر پہ لے کے جائیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہم یوتھ کے لیے ہی کام کر رہے ہیں, ناٹ اونلی یوتھ بٹ خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ میسج ہے. ہمارے پاس ہیں فیمیل ریپرزینٹیوز اور ٹرینر جو اسپیشلی صرف خواتین کو ہی وہ ٹریننگ پرووائڈ کرتی ہیں. بہت ساری خواتین ہیں وہ انکمفرٹیبل ہوتی ہیں کہ کسی میل ٹرینر کے ساتھ. تو ہم لوگ اور نہ صرف خواتین اور یوتھ بلکہ ہر ایج کا جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, یہ نہ سوچے کہ یار ہماری ایج گزر گئی, وی ہیو کراس 40 یا وی ہیو کراس 45, ہم کیا اسکل سیکھیں. لیکن ایج از جسٹ اے نمبر, بالکل ایسا ہی ہے, ایج از جسٹ اے نمبر, یوتھ از دا ایٹیٹیوڈ. تو یہ نہ سوچے کہ ہماری ایج گزر گئی ہو گیا, سیکھنے کے لیے تو کوئی عمر بھی نہیں ہوتی, سیکھنے کی تو کوئی عمر ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اپنے اسکلز پہ کام کریں, اپنے اوپر کام کریں, اینڈ اسکائی از دا لمٹ, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. یاد رکھیں کہ انسان کو کوئی نہیں ہرا سکتا, بالکل ایسا ہی, انسان کو کوئی نہیں ہرا سکتا, انسان اپنے آپ کو خود ہراتا ہے جب تک اپنے آپ سے نہ ہار جائے, ٹھیک ہے. جب تک آپ اپنے آپ سے, اگر آپ اپنے آپ سے ہار گئے نا پھر آپ سب سے ہار گئے. کیا بات ہے, بس یہ میرا میسج ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا میسج کنوے کیا. ہمارے سمیع ہاشمی بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا آنے کا بہت شکریہ. بلال بھائی, میں چاہتا ہوں آپ کی طرف سے بھی نیکسٹ 360 کی طرف سے ایک میسج کنوے ہو جائے. میسج سمیع صاحب نے بہت اچھا میسج ایک پرووائڈ کیا آپ کو دیا ہے, اور اصل مقصد وہی ہے کہ جی آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے یہ نشریات دیکھ رہے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں اور ہمارے اویئرنیس سیشنز جو ہیں ان کو اٹینڈ کریں, اور رابطہ کر کے ہمیں موقع دیں کہ ہم ان کی کاؤنسلنگ کر سکیں. اگر وہ کسی حوالے سے بھی پریشان ہے, ارن کرنے کے حساب سے کوئی پریشان ہے, تو ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو کہ ان کو گائیڈ کر سکتی ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا انکم کو جنریٹ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. جی 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 سمیع, میں ایکچولی یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم اے پروفیشنل اینڈ کارپوریٹ ٹرینر ایز ویل. تو ایون اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کریئر کاؤنسلنگ چاہیے, ٹھیک ہے, وہ بھی فری آف کاسٹ ہمارے آفس آ کر اپوائنٹمنٹ لے کر آ کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. ان کو فری آف کاسٹ ہم کریئر کاؤنسلنگ بھی پرووائڈ کریں. ماشاءاللہ. ناظرین, ماشاءاللہ ہمارے روحیں رواں تھے سمیع بھائی جنہوں نے ایک بہت اچھی اپرچونیٹی اور پرووائڈ کر دیا آج ہمارے سہر ٹرانسمیشن کے تھرو کہ فری آف کاسٹ اگر بات کی جائے کریئر کاؤنسلنگ, کریئر گائیڈنس کے حوالے سے لوگ جو لاکھوں پے کر رہے ہوتے ہیں اس ٹریننگ سیشنز کو اویل کرنے کے لیے, وہ نیکسٹ 360 آ سکتے ہیں اور اس ٹریننگ کو اویل کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ ماشاءاللہ. تو ناظرین, قبل اس کے کہ میں اپنی مزید گفتگو کی جانب بڑھوں, سمیع بھائی آپ کا آنے کا بہت شکریہ, بلال بھائی آپ کا آنے کا بہت شکریہ. مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, اور جس طرح سے اس ٹرانسمیشن کا تسلسل بنا ہوا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی سے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جا رہی ہیں, اور اہل بیت کا بھی تذکرہ ہوگا, انبیاء کرام کا بھی تذکرہ ہوگا, علماء کرام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور مزید قوال حضرات بھی ہمارے ساتھ بہت جلد ساتھ ہوں گے, اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گے. میں چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں, ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے قبل مذہب کی گفتگو بھی جاری رہے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی رہنما اور مذہبی اسکالر بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ثنا خان رسول کریم عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مدعو کیے گئے ہیں. ناظرین, میں بتاتا چلوں اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو مزید خوبصورت بنانے میں جن اہم برانڈز کا کردار ہے. ایک سائڈ بیٹری ہماری گفٹنگ پارٹنر ہے, خان فوڈز ہماری گفٹنگ پارٹنر ہیں, احسان آئل اینڈ گیس کمپنی ہمارے ساتھ برانڈ پارٹنر ہیں, فورن ایئر پروڈکٹس ہمارے ساتھ
برانڈ پارٹنر ہے. الماس ہمیرانی ہماری برانڈ پارٹنر ہیں. خاص طور پہ ڈیجا وو میل کلیکشنز کا بہت شکریہ جو مجھے ڈریسز روزانہ کی بنیاد پر دیا کرتے ہیں. ان کے ڈریسز کو پہن کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. نوید احمد برانڈ کلیکشن ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. امداد عظیم آرگنائزیشن, پاکستان بزنس کلب فورم اور احسان آئل اینڈ گیس کمپنی, دا بیوٹی مارک سلون اینڈ فٹنس سینٹر, نیکزٹ 360 ایجوکیشن سینٹر, یہ ہمارے برانڈ پارٹنرس ہیں. اور خاص طور پہ فبی چائے, اتنی زبردست چائے یہ ہمیں پرووائڈ کیا کرتے ہیں کہ اس کو چائے کو پینے سے ہماری طبیعت میں تر و تازگی آ جاتی ہے اور ہماری سحری بہت اچھی پرنور پرکیف ہو جاتی ہے. تو بس ان تمام برانڈ پارٹنرس کا بہت شکر گزار ہیں. میں چاہوں گا ہمارے ساتھ علامہ زبیر مدنی صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب, ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جب روزے کی حالت ہوتی ہے تو اس میں جو ہے لوگ ہم بستری کے معاملات اگر کوئی انسان کر لیتا ہے تو اس سے کیا روزہ ضائع ہو جاتا ہے؟ ہم بستری کا یہ ہے, روزے کی تعریف جو بیان کی جاتی ہے, روزے کی تعریف یہ ہے کہ بندہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رکے, یہی روزے کا نام ہے, اسی کو روزہ کہتے ہیں. اب اگر کوئی روزے کی حالت میں ہم بستری کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر اس نے بھولے سے کیا, کھا لیا, پی لیا یا جمع کر لیا, اگر کوئی بھولے سے کرتا ہے تو حضور کی حدیثوں سے یہی ثابت ہوتا ہے, آپ نے فرمایا کہ اسے اللہ نے کھلایا, اللہ نے پلایا. یعنی کہ اگر بھولے سے کھا لیتا ہے, بھولے سے پی لیتا ہے, ہم بستری کر لیتا ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر جانتے ہوئے, یاد ہوتے ہوئے پیتا ہے, کھاتا ہے یا پھر ہم بستری کر لیتا ہے تو پھر ان تینوں صورتوں کے اندر جان بوجھ کر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس میں ایک اور سوال ذرا سا میں بات کہتے ہیں کہ بھولنے سے مراد کیا ہے؟ وضو کر رہا ہے ایک شخص, اب وضو کرتے کرتے وضو کے دوران ہی اس نے کلی کی جب, تو اس کے حلق سے نیچے پانی اتر گیا, تو اس کو بھولنا کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ وضو کر رہا تھا, اسے یاد تو تھا کہ میرا روزہ ہے, لیکن پانی مسٹیک اس نے جب وضو کے لیے پانی منہ میں ڈالا کلی کرنے کے لیے تو پانی حلق میں اتر جاتا ہے. تو اس میں روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ اس میں یہی لکھا ہے کہ بھولنا جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ میں روزے سے ہوں. اب اس صورت میں اسے یاد تھا کہ میرا روزہ ہے, اب یہ جب وضو کر رہا تھا تو اسے یاد تھا کہ میرا روزہ ہے. اب جو یہ پانی اس کے حلق سے اترا ہے اس کو کہیں گے خطا, مسٹیک, اس سے خطا ہو گئی ہے. تو خطا ہونے کی وجہ سے اس کا جو پانی حلق سے اترا ہے تو اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر بھولے سے, مثال وضو کر رہا تھا, اسے یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے, اب اس نے اگر پانی پی لیا بھول کر تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر خطا کر کے ہوا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. علامہ صاحب سے اور سوالات کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ مشہور نامور نعت خواں موجود ہیں, حافظ عابد رضا قادری بھائی. تو عابد بھائی میں گزارش کروں گا ایک کلام اور پیش کر لیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں سید تنویر شاہ صاحب, ماشاء اللہ. ان کے ساتھ میری 2014 میں پہلی دفعہ حاضری ہوئی. عراق شریف, بغداد شریف اور حضرت امام حسین کی بارگاہ میں. کیا بات ہے. وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے بڑا ہی خوبصورت کلام لکھا اور مشہور زمانہ ہوا, وہی پیش کرتا ہوں. کیا بات ہے. بسم اللہ, بسم اللہ. میرے دل کی زمین پر زہرا کے بچوں کا, میرے دل کی زمین پر قدم زہرا کے بچوں کا, میرے دل کی زمین پر قدم زہرا کے بچوں کا, میرے دل کی زمین پر قدم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے
में ज़हरा के बच्चों का सुकून पाल जिस सीने में गम ज़हरा के बच्चों का मेरी नस्लों पे गए दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का हज़ारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की ज़माने ने झुकाने की मुझे झुकने नहीं देता मुझे झुकने नहीं देता ज़हरा के बच्चों का मुझे झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का खुदा के फज़ल से शरफ पाया। यकीन करें, जिसने करबला देखा है ना उसे ही मालूम है कि ये बात क्या हो रही है। यही बात है, खुदा के फज़ल से इसने ज़ियादत का शरफ पाया। ज़गे किस्मत में दिखाया हरम ज़हरा के बच्चों का ज़गे किस्मत में दिखाया हरम ज़हरा के बच्चों का मेरी नस्लों पे गए दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का गुलिस्ताने पैगंबर की गुलिस्ताने पैगंबर का हर एक गुल है गुले गुलिंदी गुलिस्ताने पैगंबर का गुलिस्ताने पैगंबर का हर एक गुल है गुले गुलंदी मासी नहीं रब की कसम ज़हरा के बच्चों का हासिल नहीं रब की कसम ज़हरा के बच्चों का मेरी नस्लों पे गए दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहने हैं। जिंदाबाद 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 माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत और पुरखलूस अंदाज में अहले बैत अतहार की तारीफ़ बयान कर रहे थे जनाब आबिद रज़ा कादरी साहब, हाफिज़ आबिद रज़ा कादरी साहब। क्योंकि मेरे बच्चों पे है करम ज़हरा के बच्चों का, और यही बात है क्योंकि सैयदा पाक की तारीफ़ बयान कर रहे थे। सैयदा पाक वो जो कि कुल कायनात की माँ हैं,
اور ان کے بارے میں تو بس میں یہی کہوں گا جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں، یا رب ہماری دعا ہے ہماری مائیں وہاں رہیں۔ تو اسی خوبصورت تسلسل کو قائم کرتے ہوئے دائم رکھتے ہوئے میں گزارش کروں گا عابد بھائی اہل بیت کی شان میں، حضرت امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں یا پھر مولائے کائنات کی شان میں ایک کلام پیش کر دیں۔ میرا بادشاہ حسین ہے، یہی بات ہے، یہی بات ہے۔ میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے، میرا سید حسین ہے، میرا مولا حسین ہے، میرا آقا حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے۔ جیت گئے بغم نہیں، یہ جیت گئے بغم نہیں، بات کوئی کم نہیں، یزید مر گیا حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے، میرا سید حسین ہے، میرا آقا حسین ہے، میرا مولا حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ۔ حسین ہے میرا آقا، حسین ہے میرا سید، حسین ہے میرا مولا، حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے۔ کیا بات ہے، واہ! یہ منکران شاہ سے کربلا انہی کا ذکر جو جینا سکھا گیا، ارے تم سے کہ بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، میرا آقا حسین ہے، میرا مولا حسین ہے، میرا سید حسین ہے، بولو میرا حسین ہے، کیا بولو میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، ہو چکا ہے فیصلہ، ہو چکا ہے فیصلہ۔ چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا آقا حسین ہے، میرا مولا حسین ہے، میرا
سید حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، کہ آشیانے کی کیا بات ہے، حق کے آستانے کی کیا بات ہے، فاطمہ اور علی اور حسین و حسن پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، چڑھ کے نیزے پہ جیسے پڑھا آپ نے ایسے قرآن سنانے کی کیا بات ہے، یوں تو نانے بھی ہے نواسے بھی ہے، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، میرا سید حسین ہے، میرا مولا حسین ہے، میرا آقا حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، نہیں مانتے ہیں نا ان کے لیے شاعری کیا بات ہے، قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے، میرا آقا حسین ہے، میرا مولا حسین ہے، میرا مولا حسین ہے، میرا سید حسین ہے، بولو میرا بادشاہ قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین ہے، میرا سید حسین ہے، میرا مولا حسین ہے، میرا آقا حسین ہے، میرا بادشاہ میرا بادشاہ زندہ باد، سلامت رہیں۔ یہ جیت ہے اہم نہیں، یہ بات کوئی کم نہیں، یزید مر گیا حسین ہے، یزید مر گیا حسین ہے، اور خدا کی دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ بارگاہ رسالت میں عقیدت پھول بھی نچھاور کر رہے تھے، اور اہل بیت کی بہت خوبصورت انداز میں تعریف بھی بیان کر رہے تھے۔ عابد بھائی آپ کا آنے کا بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، علامہ زبیر مدنی صاحب ہمارے ساتھ شامل شریک رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ عمران ساگر صاحب آپ کا ساتھ قائم و دائم رہے گا، کیونکہ ہم جانے والے ہیں ناظرین اپنے اگلے سیگمنٹ جو کہ محفل سما قوالی سیگمنٹ ہے، اس کو آپ ملاحظہ کر سکیں گے۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کیونکہ آج میں بتاتا چلوں، آج 4 برس گزر چکے ہیں، اور محفل قوالی کا ایک ایسا بڑا نام جو ہمیں ہمارے دلوں میں رچا بسا کرتا ہے، اگر میں اس کا نام لوں تو وہ نام ہے امجد صابری، جو کہ محفل سما کی ایک اہم بنیاد ہے اور قوالوں کے دلوں کی شان ہے، محفل سما کی آن ہے۔ آج ان کو ہم سے گزرے ہوئے 4 برس ہو چکے ہیں، 6 برس ہو چکے ہیں۔ تو میں بتاتا چلوں امجد صابری صاحب کے اس سلسلے میں، کیونکہ ان کی شہادت کے سلسلے میں آنے والے 1 دن بعد ان کی برسی کا سلسلہ ہے، تو اس کے لیے ہم نے K21 کی ٹیم نے، پوری ٹیم نے سحر نشریات میں اسپیشل ٹرانسمیشن رکھی ہے، جس میں آپ ملاحظہ کر سکیں گے ان کے صاحبزادے کو، ان کی فیملی ممبرز کو، اور خاص کر کے ٹی وی انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو کہ
ان کے حوالے سے بات کریں گے اور اس حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوگی. ان کے صاحبزادے کو آپ ان کی آواز میں ملاحظہ بھی کر سکیں گے لائیو. اور کیونکہ یہ ہمارا سیگمنٹ بھی محفل قوالی کا ہے, محفل سما کا ہے, تو وہ ایک اہم نام امجد صابری جس کا محفل قوالی میں ایک بڑی خدمات رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس محفل قوالی کے صدقے میں ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. اور انشاءاللہ ان کے کلام, ان کی آواز اور ان کا رنگ و سوز جس طرح سے وہ محفل قوالی پیش کیا کرتے تھے, وہ انشاءاللہ تا قیامت انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ دلوں میں زندہ رہے گا اور ان کا انداز قائم و دائم رہے گا. ناظرین, کیونکہ آج اختتام سحر ہونے جا رہا ہے اور 15ویں سحری کا اختتام ہونے لگا ہے. کل آپ کے سامنے 16ویں سحری کے آغاز میں پھر آپ کے سامنے آپ ملاحظہ کر سکیں گے. اور آج قبل اس کے کہ محفل سما کی طرف ہم بڑھیں, میں بتاتا چلوں آج جو اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو مزید خوبصورت اہم بنانے میں جن برانڈز کا کردار ہے, خان فوڈز ہمارے برانڈ پارٹنرز ہیں, ایکسائٹ بیٹری ہمارے برانڈ پارٹنر ہیں, الماس حمیرانی ہمارے برانڈ پارٹنر ہیں, نیکسٹ ڈیٹ 360 ایجوکیشن سینٹر ہمارے برانڈ پارٹنر ہیں, احسان آئل اینڈ گیس کمپنی ہمارے برانڈ پارٹنر ہیں, فورن ایئر اینڈ پروڈکٹ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اور خاص کر کے جن کے ڈریسز میں ویئر کرتا ہوں, ڈیجا وو میل کلیکشن, بہت اچھے ان کے میل کلیکشنز ہوتے ہیں, یہ ہمارے برانڈ پارٹنر ہیں. فبی چائے ہمیں پوری سحر ٹرانسمیشن میں لطف اندوز کرتی ہے, انرجیٹک بناتی ہے. ان تمام برانڈ پارٹنرز کا بہت شکریہ. امداد عظیم آرگنائزیشن ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, پاکستان بزنس کلب فورم ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, دا بیوٹی مارک سلون ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, سروسز فاؤنڈیشن ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. ان تمام برانڈ پارٹنرز کا ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. میں چاہوں گا محفل سما میں جو آج ہمارے ساتھ نامور قوال موجود ہیں, ان کا نام کا اناؤنسمنٹ ہم اپنے عمران ساگر بھائی کی بازبانی جان سکیں. ٹھیک ہے جی. آج کے ہمارے جو قوال حضرات ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں, صوفی برادرز کے نام سے مشہور ہیں. تو آج ہم ان سے سنتے ہیں کہ کیا آج سنائیں گے. جی, آج کیا کلام پیش کر رہے ہیں؟ آج میں ناز شریف پیش کر رہا ہوں, ان کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناز شریف. چلیں میں چاہوں گا آغاز کریں. بسم اللہ. آغاز کیجیے, بسم اللہ کیجیے. دعا دیتا ہے
नहीं हो
माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में अकीदतों के फूल निछावर कर रहे थे महफिल समा नुसरत, छोटे नुसरत फ़तेह अली ख़ान, छोटे खान साहब कह सकते हैं इनको, छोटे खान साहब, हाँ माशाल्लाह बड़े खूब अंदाज में इन्होंने जो अंदाज पेश किया, अंदाज है बिल्कुल खान साहब का अंदाज है, खान साहब का अंदाज है, क्या बात है, बहुत अच्छे अंदाज में पेश कर रहे थे। मज़ीद इसके कि हम कवाली की तरफ जाएँ, अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ जाएँ, मैं नाज़रीन बताता चलूँ आज 15वीं सहरी का इख्तिताम पज़ीर है और मेरा मैसेज 16वीं सहरी का इख्तिताम पज़ीर है और कल हम आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे हमें अगली सहरी के जानिब और जिस तरह से हमारी काविशें पेश होंगी। कल स्पेशल ट्रांसमिशन अमजद साबरी भाई से मुंसलिक होगी, उनका घराना भी मौजूद होगा, उनके साहबजादे मौजूद होंगे और उनके चाहने वाले भी मौजूद होंगे, सेलिब्रिटीज़ भी मौजूद होंगी। नाज़रीन आखिरी बात यही है कि अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखें क्योंकि ये महीना बरकतें लूटने का है, मोहब्बतें समेटने का है, मोहब्बतें बिखेरने का है, क्योंकि फ़ज़ाइल व बरक़ात हासिल करने हैं। रमज़ान में बेहिसाब बख्शिश की तलब करनी है अल्लाह ताला से। क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ से, किसके वसीले से किसकी बेहिसाब मग़फ़रत कर दें और हमारी भी इस दुनिया फ़ानी से कूच हो जाने के बाद, रुख़सत होने के बाद हमारी मग़फ़रत हो जाए। अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखें। अपने मेज़बान ज़ाहिर अख्तर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान। बिस्मिल्लाह। Ali, Ali,